آپ نے اس بات کی بھی تاکید فرمائی، وضاحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز فواحش اور برائیوں سے بچاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں لوگ سوال بھی کرتے ہیں، باوجود نماز پڑھنے کے لوگ بدیاں کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ روح اور سچائی کے ساتھ نمازیں نہیں پڑھتے، بلکہ صرف رسم اور عادت کے طور پر ٹکرے مارتے ہیں۔ بس ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نماز برائیوں سے بچاتی ہے، تو یقیناً یہ سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جن لوگوں میں نمازیں پڑھنے کے باوجود برائیاں قائم رہتی ہیں، ان کی نمازیں صرف ظاہری نمازیں ہوتی ہیں، وہ اس کی روح کو نہیں سمجھتے۔ بس یہ بہت ہی قابل فکر بات ہے، جس پر ہم میں سے ہر ایک کو اپنی حالت کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر ہمیں لذت و سرور آ رہا ہو، یا یہ پکا ارادہ ہو کہ میں نے لذت اور سرور حاصل کرنا ہے، تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی اپنی نمازوں میں باقاعدگی اختیار نہ کرے؟ ہر ایک کو کبھی نہ کبھی اس لذت و سرور کا تجربہ ہو جاتا ہے، اور ہوا ہوگا۔ مشکل اور پریشانی میں جب کوئی ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں نمازوں میں بہت سے ایسے ہیں جو بڑے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، چلتے پھرتے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اس کی طرف توجہ رہتی ہے، اور اسی وجہ سے پھر عبادت کی طرف بھی توجہ رہتی ہے۔ تو کوئی نہ کوئی ان کے دل میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے، اور کچھ نہ کچھ توجہ پیدا ہو رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مستقل دعاؤں میں لگے رہتے ہیں تکلیف کی صورت میں۔ لیکن جب اپنی خواہشات پوری ہو جائیں، جب مشکلات سے نکل جائیں، تو پھر بہت سارے ایسے ہیں جن کی نمازوں میں، عاجزانہ دعاؤں میں سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ بس جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں مسلسل کوشش سے اپنے سامنے یہ ٹارگٹ رکھنا ہے کہ چاہے حالات اچھے ہوں یا برے، تنگی میں بھی اور کشائش میں بھی، اس لذت و سرور کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے جو نشے کی کیفیت طاری کر دے۔ اور صرف ذاتی حالات ہی نہیں، ایک مومن کو تو معاشرے کے عمومی حالات بھی جو ہیں وہ بھی درد پیدا کرنے والے ہونے چاہیے، اور جب یہ درد کی کیفیت ہوتی ہے تو پھر درد سے دعائیں بھی نکلتی ہیں۔ اولاد کو بھی اپنی اطاعت سکھائیں گے، عہد وفا کیا